بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایٹ آر اے کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک مرغ کی تلاش میں 3 اونٹ کیوں ذبح کیے گئے؟ آج ہم آپ کو عربی ادب سے ماخوذ ایک نہایت سبق آموز واقعہ سناتے ہیں، جس میں بزرگوں کی ذہانت اور برمحل اور برموقع تدبیر کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائس ایٹ آر اے پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایک بوڑھے شیخ کو ایک مرغہ بہت پیارا تھا۔ ایک دن مرغہ گھر واپس نہ آیا بلکہ اچانک چوری ہو گیا۔ بوڑھا شیخ بہت پریشان ہوا اور اس نے مرغے کی تلاش میں اپنے تمام نوکر چاکر بھگا دیے۔ پورا قبیلہ اور علاقہ چھان مارا لیکن مرغے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ملازموں نے کہا کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے حکم دے دیا کہ مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈ کر لائے جائیں۔ ملازم حیران ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ناظرین، اب شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کے عمائدین کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو شیخ ان سے مخاطب ہوا اور اپنا مرغہ گم ہونے کے بارے میں ذکر کیا اور ساتھ ہی ان سے اسے ڈھونڈنے میں مدد کرنے کی درخواست بھی کی۔ ناظرین، کچھ لوگ زیر لب مسکرائے، کچھ نے بوڑھے کو خپتی سمجھا مگر یہ وعدہ کر لیا کہ وہ پوری کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغ کی تلاش پر اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ ناظرین، کچھ دن بعد قبیلہ سے ایک بکری چوری ہو گئی جو کہ ایک غریب آدمی کی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کے عمائدین کو پھر دعوت پر بلایا۔ جب لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو بوڑھے شیخ نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑ دیا اور پورے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ اس کا مرغہ ڈھونڈ کر دے دیں۔ اب تو ناظرین، کچھ نے اسے برا بھلا کہا اور کچھ نے دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں، آپ صبر کریں، مرغے سے زیادہ تو آپ اپنا نقصان کر چکے ہیں۔ ناظرین، ابھی 3 دن ہی مشکل سے گزرے تھے کہ ایک اور شیخ کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے بندھا ہوا تھا، وہ کسی نے چوری کر لیا۔ اس شیخ نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا۔ تلاش بسیار کے بعد جب کوئی سراغ نہ ملا تو وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ ایک امیر ترین شیخ تھا۔ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن ناظرین، جب بوڑھے شیخ کو علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کر ڈالا اور قبیلے کے سرداروں کو پھر اپنے گھر میں دعوت پر مدعو کر لیا۔ ناظرین، جب تمام عمائدین کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سرسری طور پر اونٹ گم ہونے کا ذکر کیا اور پھر اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغہ ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی اور بوڑھے سے کہا گیا کہ اب اگر مرغے سے متعلق کوئی بات کی گئی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلق کرے گا۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی مہمانوں سے معذرت کی اور شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ بھی گئے اور شرمندگی الگ طور پر۔ ناظرین، 15 دن گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور وہ پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کورام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ نوجوانوں نے تلاش شروع کی، پہلے گاؤں اور پھر ارد گرد کے لوگ جمع ہوئے، معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑ کی ایک غار میں کچھ عرصہ سے رہ رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا، وہاں لڑائی ہوئی، اموات ہوئی اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ ناظرین، گاؤں کے لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں اندیہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ اور قبیلے کے عمائدین ایک مرغے پر متحد ہو جاتے اور چور ڈھونڈ لیتے تو بات ان کی آبرو تک نہ پہنچتی۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔